إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت سورۃ التحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے تربیت یا اولاد، یا اس کی اہمیت یا اس کی فضیلت۔ موضوع بہت اہم ہے، مفید ہے، غور سے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ہم اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اولاد ہیں، یہ جو بچے ہیں، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اگر آپ کو پتہ لگانا ہو تو جس کے گھر میں بچے نہیں ہیں، جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، جس کی گود میں بچہ نہیں ہے، ان سے جا کے آپ پوچھیے کہ بچے کی قدر و قیمت کیا ہے، بچے کی اہمیت کیا ہے، ان سے جا کے آپ پوچھیے۔ قرآن حکیم اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے اولاد کو، بچے کو نعمت کہا۔ کچھ آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اولاد کو آزمائش بھی کہا، امتحان بھی کہا۔ سورہ نوح آپ پڑھیے، سورہ نوح سورہ نمبر 71 کی آیت نمبر 10، 11، 12 آپ پڑھتے جائیے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا، بتایا فقلت استغفروا ربکم، جو شخص اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے گا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے گا، بے شمار نعمتوں سے اللہ رب العالمین انہیں نوازے گا. کن کن نعمتوں سے نوازے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش اللہ رب العالمین نازل فرمائے گا. بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش کا نہ ہونا یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب ہے میرے بھائی، بہت بڑا عذاب ہے. استغفار کرے گا بندہ، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل فرمائے گا اور کیا نعمت دے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بھی استغفار کرے گا، جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے گا، ہم مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کریں گے، انہیں ترقی دیں گے. یہ مال یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، مان کے چلیے. اولاد یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے. ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اولاد کا تذکرہ فرمایا، ان آیتوں کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے انعامات کا تذکرہ فرمایا. پتہ کیا چلا؟ یہ جو اولاد ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑے نعمت ہے میرے بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں. دیکھیے اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اولاد کی خواہش، اولاد کی تمنا کبھی دل سے ختم نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سے زائد ہو چکی ہے، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں. اولاد کی تمنا، اولاد کی چاہت دل کے اندر ہے. رب هب لی من الصالحین. سورہ صافات آپ پڑھیے، سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 100 اور 101. کئی آیتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. رب هب لی، رب العالمین میں تجھ سے اولاد کا سوال کرتا ہوں. اچھا اولاد پھر کیسی؟ من الصالحین، صالح نیک اور متقی اولاد کا سوال کرتا ہوں. یہاں پر رکیے، ایک مسئلہ ہم اور آپ دیکھ لیتے ہیں. آج معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، جس کے گھر میں بچہ نہیں ہوتا ہے وہ پہلے تو علاج کرتا ہے، کہ وہاں جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، وہاں کی مٹی چاٹتا، کبھی وہاں کا دھول چاٹ لیتا، وہاں جا کے مرغا ذبح کرتا، کہیں بکرا ذبح کرتا، وغیرہ وغیرہ. سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی اگر بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے وہ آخر کیا بولتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ اولاد کچھ بھی ہو، لنگڑا لولا، اللہ کچھ بھی اولاد آتا فرماتا ہے، کچھ بھی بچہ آتا فرماتا ہے. نہیں میرے بھائی، اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے نہیں مانگنا چاہیے، دعا نہیں کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے. رب هب لی من الصالحین، رب العالمین میں تجھ سے اولاد کا سوال کرتا ہوں، بچے کا سوال کرتا ہوں، لیکن بچہ کیسا ہونا چاہیے؟ من الصالحین، بچہ ایسا ہو جو نیک ہو، جو متقی ہو، جو صالح ہو. اللہ رب العالمین نے بشارت بھی سنا دی. فبشرناہ بغلام حلیم. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنا دی. فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار اور ایک نیک اور ایک متقی اولاد کی خوشخبری سنا دی. آیتوں سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے دے دیا. لیکن نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اللہ رب العالمین نے دے دیا. نہیں، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ بائبل آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی 86 سال کی عمر کے ہو چکے تھے. 86 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے ہو چکے تھے. اچھا ایک دوسرا بھی بیٹا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق. وہ جب پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے. تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی تب سے دعا نہیں مانگ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، لیکن قبول کب ہوئی؟ 50 سال کے بعد. 50 سال کے بعد میرے بھائی ایک نقطہ کیا نکلا؟ آج ہم دعا کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ آج جیسی ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں گے اللہ رب العالمین فوراً ہمیں دے دے. نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آج ہم مانگیں گے اللہ رب العالمین ہمیں کر دے گا.
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد ہمیں وہ چیز ملے گی، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ہمیں ملے ہی نہ، ہماری اولاد کو اس دعا کا اثر نظر آیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے، مانگتے مانگتے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اولاد عطا، ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا اور کر کے گئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ سورۃ البقرہ پڑھیں گے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 124، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ رب العالمین تو ایک نبی بھیج، ایک شان والا نبی بھیج، ایک مقام والا نبی بھیج، ایک مرتبے والا نبی بھیج۔ وہ نبی کس میں سے ہونا چاہیے؟ وہ نبی فرشتوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، وہ نبی جنوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ من انفسہم، قرآن کریم کے اندر دوسری آیتیں ہیں من انفسکم، وہ نبی انسان ہی میں سے ہونا چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ لوگ آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے گئے رب العالمین تو انسان ہی میں سے ایک شان والا نبی، ایک مرتبے والا نبی، ایک مقام والا نبی بھیج، جو آپ کی آیتوں کو، جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، انہیں سنت کی تعلیم دے، ان کی تزکیہ کرے۔ بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں دعا مانگ رہے ہیں، یہ دعا کب قبول ہوئی؟ کب مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کتنے سالوں کے بعد یہ دعا قبول ہو رہی ہے؟ میں اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں گے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ آج ہی وہ دعا قبول ہو جائے۔ آپ جو چیز اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں فوراً اللہ رب العالمین دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج آپ مانگے، حدیث کی کتابوں کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، کسی نہ کسی صورت میں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ یا تو جو چیز بندہ مانگ رہا ہے فوراً اللہ رب العالمین دے دے، یا مستقبل میں اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو اللہ رب العالمین ٹال دے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کے لیے اللہ رب العالمین ذخیرہ اندوزی بنا کر رکھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں اشارہ یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم دعا کر کے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے، ہماری اولاد دیکھیں اس دعا کا اثر۔ دیکھیں جی، آج ہم جس دیش میں رہتے ہیں یہ ملک کا ماحول اتنا اچھا نہیں ہے۔ ملک کا ماحول کیا ہے، حالات کیا، وہ کسی سے مخفی اور چھپا ہوا بھی نہیں ہے۔ آج نئے دن الگ الگ فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کسی طریقے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، کر رکھے ہیں الحمدللہ۔ اب کیا پتا کہ ہماری جو نئی نسل آئے، نیو جنریشن آئے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر پائے۔ آج ہم دعا کر کے جائیں گے، ان کو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا، دعا کا اثر انہیں نظر آئے گا۔ میرے بھائی، میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو اولاد ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے، یہ جو نعمت ہے اللہ رب العالمین نے اپنے اختیار میں رکھا۔ اپنے اختیار میں رکھا کا کیا مطلب؟ بیٹا بیٹی کون دے سکتا ہے؟ کچوسا شریف آپ جائیں گے بیٹا بیٹی نہیں ملے گا آپ کو، اجمیر شریف آپ جائیں گے بیٹا بیٹی نہیں ملے گا، آپ ہزاروں علاج کر لیجئے۔ اچھا، مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ پہلے کیا ہوتا ہے، جیسی شادی ہوتی ہے دونوں کی سوچ کیا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ نہیں ابھی بچہ نہیں چاہیے۔ کیا کریں گے پھر؟ 1-2 سال پہلے انجوائے کریں گے بھائی، مستی کریں گے، 2-4 سال کے بعد بچے لیں گے۔ ابھی پھر کیا کرنا ہے؟ کچھ اور دوسرا طریقہ اپناؤ۔ اچھا، دوسرا طریقہ اپناتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ 5 سال 10 سال 12 سال 15 سال بھی گزر جاتا ہے، لاکھ علاج کے باوجود بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ آخر جب تھک جاتا ہے تو کیا کرتا ہے انسان؟ یہ انسان کی فطرت ہے بھائی جی، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب علاج کر کے تھک گیا، جو بھی اسباب تھے، دنیاوی اسباب، سارے کے سارے اسباب بند ہو گئے، اب اللہ جو کرے گا وہی ہوگا۔ اب اللہ کے اوپر بھروسہ۔ اب جب اس نے اللہ کے اوپر بھروسہ کر ہی لیا، علاج کرنا بھی بند کر دیا، پھر اللہ رب العالمین نے اولاد دے دیا۔ تو یہ اولاد دینا، بیٹا بیٹی دینا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے۔
سورۃ الشورى آپ پڑھیے، سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 49 اور 50. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر بتایا زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا وہی بادشاہ، وہی مالک. اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی مرضی. اللہ جس کو چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. اچھا ایک اور نقطہ یہاں پر آپ دیکھ لیجیے، بیٹے کی اہمیت زیادہ ہے، بیٹی کی اہمیت زیادہ ہے. جی آپ قرآن اور حدیث کی روح سے اگر آپ دیکھیں گے تو بیٹی کی اہمیت زیادہ ہے میرے بھائی. بیٹی کی جو فضیلت ہے بیٹے کی وہ فضیلت نہیں ہے، لڑکا کی وہ فضیلت نہیں ہے جو لڑکی کی فضیلت ہے. جی قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار دلائل موجود ہے. اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے تو بھی فائدہ ہے. لڑکا پیدا ہوا، آپ دیکھیے آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ 2 بکرا یا 2 بکری یا 2 چھوٹا جانور کوئی بھی آپ دیجیے، ٹھیک ہے. اگر بیٹی پیدا ہوئی تو 1، یعنی کہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ پیدا ہوتے ہی 5000 کا منافع کر دیا. جی پیدا ہوتے ہی 5000 آپ کا بچ گیا میرے بھائی، 2-3 ہزار بچ گیا. فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ رب العالمین نے پہلے مذکر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، پہلے بیٹے کا لفظ استعمال نہیں کیا، بیٹی کا لفظ استعمال فرمایا. پھر بھی عورتیں چلاتی ہے کہ عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر. ہاں جو جانکار ہے، جس کے پاس نالج ہے وہ تو نہیں چلاتی ہے، جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ چلاتی رہتی ہے. تو ان آیتوں کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اناثا کہا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. یہ اللہ رب العالمین کی مرضی. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے. انہ علیم قدیر. اللہ رب العالمین جاننے والا، اللہ رب العالمین قدرت والا. طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. دیکھیے انہ علیم قدیر، اللہ جاننے والا. کس کو بانجھ رکھنا ہے، کس کو صرف بیٹیاں دینا ہے، کس کو بیٹے دینا ہے، جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ بہتر جانتا ہے. قدیر بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے. اچھا ایک نقطہ اور پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں صرف بیٹیاں پیدا ہو تو شوہر کیا کرتا ہے؟ ٹارچر کرتا ہے بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، یا سسرال والے اسے تانے کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. ایسا کیوں؟ باپ بیٹی پیدا ہو رہی ہے. پتہ کیا چلا کہ بہو کے اوپر لان تان نہیں کرنا چاہیے، بہو کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کے اختیار میں تو نہیں ہے نا میرے بھائی. کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے. اللہ جس کو چاہتا ہے جو دیتا ہے عطا کرتا ہے. تو اولاد کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جب اہمیت ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے نا، اس کی قدر کیجیے، اس کو بنائیے، اس کو سنواریے، اس کو دین کے راستے پر لگائیے. بنانا ہے ہمیں اور آپ کو، بنانا ہے بچے کو. بنائیں گے تو آپ کا فائدہ، نہیں بنائیں گے تو آپ کا نقصان. دنیا کے اندر بھی نقصان، مرنے کے بعد بھی نقصان. قدر کرنے کا کیا مطلب؟ نعمتیں ملی ہے قدر کیجئے. قدر کرنے کا مطلب یہ کہ آپ انہیں سب سے پہلے جہنم سے بچانے کی کوشش کیجیے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی تھی سورۃ التحریم، سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو، اپنے اولاد کو، اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تربیت کا مطلب ہے، یہ قدر کرنے کا مطلب ہے. اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی تو قدر کرو. قدر کس طریقے سے کریں گے؟ فکر کیجئے. آج فکر نہیں ہے. آج اگر فکر ہے، والدین کو کیا فکر ہے جانتے ہیں؟ اچھے اسکول میں داخلہ دلانا ہے، ڈگری ملے، نوکری ملے، زندگی بن جائے، زمین خریدے، گھر بنائے، اچھا خاصا پیسہ کمائے. بس یہی بس آگے اور کچھ بھی نہیں. نماز پڑھے یا نہ پڑھے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میں ایک الگ سے ایک بات بتاتا ہوں. قرآن حکیم کو اللہ رب العالمین نے روح کہا. جی قرآن حکیم کو اللہ رب العالمین نے روح کہا. روح انسان کے اندر روح ہے نا،
جب تک انسان کے اندر روح ہے انسان چلتا پھرتا اڑتا بیٹھتا کھاتا پیتا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جیسے روح نکل جائے سب کچھ ختم ہو گیا میرے بھائی۔ سورۃ الشورى کی بالکل آخری آیت نمبر 52 کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو روح کہا۔ آپ کے بیٹے کے پاس سب کچھ ہے، آپ اپنے بیٹے کو دنیاوی اعتبار سے بنانا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، لکھانا چاہتے ہیں، اچھا گھر دینا چاہتے ہیں، سب کچھ دینا چاہتے ہیں، سب کچھ ہے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کے اندر دین ہے کہ نہیں؟ اس کی زندگی میں نماز ہے کہ نہیں؟ نماز نہیں ہے، اسے وضو کا طریقہ نہیں معلوم، تیمم کا طریقہ نہیں معلوم، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ بھائی اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن روح نہیں ہے، بس بات خلاص، بات ختم ہو گئی۔ سب کچھ ہے اس کے پاس لیکن کیا نہیں ہے؟ روح نہیں ہے۔ قرآن حکیم کو اللہ رب العالمین نے روح کہا، تو بچے کو بنانا فکر ہونی چاہیے نا، فکر ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر دیکھیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے، سب کو ایک ایک کر کے پورا کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم اب میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جیسے ہی اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، فوراً بچے کی فکر دیکھیے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، یہ فکر ہونی چاہیے۔ آپ اپنی اولاد کو گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، جی بے شمار تحفہ دیتے ہیں، کبھی موبائل خرید کے دیتے ہیں، کبھی پین خرید کے دیتے ہیں، کبھی رومال خرید کے دیتے ہیں، کبھی اچھے سے اچھے ڈریس لباس بنوا کے دیتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر آپ تحفہ دیتے ہیں۔ سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا گفٹ کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی نظر میں اچھی تربیت کیجیے۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، ابواب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولد من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی بھی باپ حسن ادب سے بڑھ کر اپنے بیٹے کو کسی نے بھی تحفہ نہیں دیا۔ سب سے بڑا گفٹ، سب سے بڑا تحفہ، جی اگر آپ اپنے بچے کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو بہترین ادب دیجیے، تعلیم دیجیے، اس کی تربیت کیجیے، اسے قرآن پڑھنا، اللہ رب العالمین کا تعارف کرنا سکھائیے، نبی کا تعارف کرنا سکھائیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ڈالیے، دین کے راستے پر لگائیے۔ سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا تحفہ۔ اگر آپ کریں گے، اچھی تربیت کریں گے اولاد کی، فائدہ کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا، دنیا کے اندر بھی فائدہ ملے گا۔ لوگ بات کریں گے یہ کس کا لڑکا ہے، وہ فلانے کا لڑکا ہے۔ اگر آپ گزر بھی گئے، آپ مر بھی گئے تو بھی کس کا بیٹا ہے یہ، وہ فلانے کا بیٹا ہے۔ کیا تربیت کر کے گیا ہوں، لوگ نام لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ بالفرض آپ مان کے چلیے آپ خراب آدمی تھے، اچھے آدمی نہیں تھے، آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے اپنے اولاد کی، اپنے بچے کی اچھی طریقے سے تربیت کی، پھر بھی لوگ آپ کا نام لیں گے۔ وہ آدمی جیسا بھی تھا وہ تو اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن کیا بنا کے گیا اپنے بیٹے کو، کیا تربیت کر کے گیا یار۔ وہ اچھا آدمی نہیں تھا لیکن اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کر کے گیا، لوگ نام لیں گے۔ آپ کو فائدہ کیا ملے گا اس وقت؟ حدیث کے اندر یہ بات ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، جب کوئی انسان مر گیا اب وہ عمل نہیں کر سکتا، عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اگر نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ اولاد اس کے لیے دعا کرے گی، اس کو فائدہ ملے گا۔ دیکھ رہے ہیں، اگر دنیا کے اندر آپ تربیت نہیں کریں گے، دنیا کے اندر بھی آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، مرنے کے بعد تو ہے ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک کس کا بیٹا ہے؟ فلانے کا بیٹا۔ کیا بیٹا پیدا کیا ہے یار اس نے، ایسا لگتا ہے ہم بستری کے وقت اس نے دعا ہی نہیں پڑھی تھی، حرام کا اولاد ہے، حرام کی اولاد ہے۔ جی بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نا، کہہ دیتے ہیں ہاں دنیا کے اندر ہی آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ اچھا آپ لوگ پنچایت کرتے ہوں گے، بیٹے نے کچھ کر دیا، بیٹی نے کچھ کر دیا، پنچایت بیٹھایا جاتا ہے، ہاں اس کے بعد کچھ بھی جرمانہ لگایا جاتا ہے، سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کے کون کھڑا ہوتا ہے؟ کون کھڑا ہوتا ہے؟ واہ بھائی آپ نے غلطی نہیں کی تھی۔ کس نے غلطی کی تھی؟ آپ کے بیٹے نے غلطی کی، آپ کی بیٹی نے غلطی کی، لیکن آپ کو سزا بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جی آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، میرے بیٹے کو معاف کر دو، 1 لاکھ روپے لگائے جرمانہ، 20,000 روپے معاف کر دو، آپ کھڑے ہو گئے۔ زندگی میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں گئے،
آپ کے آبا و اجداد ہزاروں سال سے نام کما رہے ہیں، منٹوں میں یہ خاک میں ملا دیتے ہیں نام۔ اگر ٹھیک طریقے سے تربیت نہ کی جائے بچوں کی میرے بھائی، دنیا کے اندر بھی آپ کو سزا بھگتنا پڑے گا، مرنے کے بعد بھی۔ کہ آپ کو ایک دلیل تو اس تعلق سے سورہ ہود آپ پڑھیے، سورہ ہود سورہ نمبر 11 کے اندر کیا آیتیں ہیں؟ آیت نمبر 44 45 46 47 حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، انہوں نے انکار کر دیا تھا آنے سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، ان ابنی من اہلی، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے اہل سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ڈانٹا، کہا لیس من اہلک، وہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ اچھا آگے کا جملہ دیکھیے، کہا لیس من اہلک، آگے کا جملہ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کہا تھا یہ تو لا علمی میں تو نے بات کہہ دی، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، لیکن یاد رکھو اے نوح میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اگر آئندہ ایسی بات زبان سے نکالی یہ نمبر چھین ہو جائے گا۔ ایک نبی ہو کے، ایک پیغمبر ہو کے، ایک رسول ہو کے یہ جاہلوں والی بات کر رہی ہو۔ میرے بھائی میں بتانا یہ چاہتا ہوں، دیکھیے کتنا بڑا امتحان میں ڈال دیا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ کس نے ڈالا؟ بیٹے نے ڈال دیا، بیٹے نے غلطی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اللہ رب العالمین نے ڈانٹا پھٹکارا، تو نے ایک مرتبہ یہ بات کہہ دی، اگر دوبارہ یہ بات زبان سے نکلی تو یہ جو سر پر نبوت کا تاج ہے اسے اتار لی جائے گی، تم جاہلوں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر اولاد کی ٹھیک طریقے سے تربیت نہ کیا جائے تو پھر دنیا کے اندر بھی والدین کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، مرنے کے بعد بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور یہ جو تربیت ہے نا میرے بھائی، تربیت بچپن سے کرنا پڑے گا۔ آج مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، ہم بچپن سے تربیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، نہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو منا ہے، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو بچی، ابھی جانے دو، بول کے وہ اولاد یا وہ بچہ یا وہ بچی 12 سال کے ہو جاتے ہیں، 13 سال کے، 15 سال، ابھی تو بچے ہیں، ہم نظر انداز کرتے رہتے ہیں، پھر ماں باپ کے منہ کو کالا کر کے رکھ دیتا ہے وہی بچہ۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بچپنے سے تربیت کرنا پڑے گا۔ اور ہمارا سماج اس قدر بے حیا ہو چکا ہے، اگر بچے کوئی غلطی کر دے، کوئی ایسا کام کر دے جو صحیح نہیں ہے، پھر بھی ہم خوش ہوتے ہیں۔ جی 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال ہی مان لیجیے، 4 سال کا بچہ اگر وہ موبائل چلا لے تو لوگ کیا ہے یار، کیا ٹیلنٹ ہے اس کے اندر، موبائل چلا لیتا ہے، فیس بک بھی نکال لیتا ہے، واٹس ایپ بھی نکال لیتا ہے، یوٹیوب بھی چلا لیتا ہے، کارٹون بھی نکال لیتا ہے بول کے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ خوش ہوتے ہیں۔ کسی کو اگر ماں بہن کی گالی دے دے اور خوش ہو جاتے ہیں، یار اسے گالی بک دیا اس نے، خوش ہو گئے۔ ارے ڈوب مرنا چاہیے، شرم کی وجہ سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد، آپ کے بچے غلط راستے پر جا رہے اور آپ خوش ہو رہے، کسی کو مار دیا، کسی بڑے کو مار دیا، آپ خوش ہو رہے، کیا ٹیلنٹ ہے، کیا ہوشیاری ہے اس کے اندر، آپ خوش ہو رہے۔ بچپنے سے تربیت کرنا پڑے گا۔ چھوٹے میں بچی ہم کیا کرتے ہیں، نیم مریا لباس پہنتے ہیں، وہ جعلی ٹائپ کا لباس پہناتے ہیں ہم اسے، 2 سال سے شروع کر دیتے ہیں، 3 سال 4 سال 5 سال 8 سال کے ہو گئے، 10 سال کے ہو گئے، ہم وہی نیم مریا لباس پہناتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ جب 15 سال کی ہو جائے گی، 16 سال کی ہو جائے گی، وہ اپنے آپ پہننا شروع کر دے گی، وہ موٹا والا لباس موٹا ٹائپ کا لباس وہ اپنے آپ پہننا شروع کر دے گی۔ کبھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی، ہم نے تو اسے سکھایا نا، ہم نے سکھایا اسے، تو بچپن سے تربیت کرنا پڑے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ واقعہ آپ یاد کیجئے، ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا عمرو بن ابی سلمہ یا عمر بن ابی سلمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، میرا ہاتھ چاروں طرف گھوم رہا تھا برتن کے۔ اچھا اس حدیث سے یہ بھی ایک مسئلہ نکلا، اگر ایک پلیٹ میں کئی لوگ کھایا جائے تو ایسا جائز ہے اور یہی سنت ہے اور یہی برکت کی علامت ہے۔ جی آج برکت کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ ہم ایک ساتھ کھانے کے لیے تیار ہی نہیں، کسی کا جھوٹا یا کچھ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے کے لیے تیار ہی نہیں، ایک ساتھ بیٹھ کے صحابہ اکرام کھایا کرتے تھے، کھانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ چاروں طرف گھوم رہا تھا، چھوٹا بچہ، کچھ بھی نہیں معلوم، ہم سکھاتے یا نہیں سکھاتے؟ ہاں صرف اپنے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، اس ہاتھ سے کھائے، اس ہاتھ سے کھائے، ایسا کر کے کھائے، سو کے کھائے، بیٹھ کے کھائے، سب چلتا ہے، نہیں، اسی وقت سے آپ کو تربیت کرنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ سامنے سے کھاؤ۔ اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی ہمیں نصیحت کرنا پڑے گا، حلال حرام کی تمیز کرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہیں، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواز حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں، اچانک بھوکے ہیں، نواسے بھی بھوکے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں، ایک کھجور مل جاتی ہے راستے میں پڑی ہوئی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، اس کھجور کو اٹھاتے ہیں، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، اس کے بعد اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ سمجھ، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ جانے دو بچہ ہے، جانے دو، کسی سے مانگ کے کھا لے، چلو جانے دو بچہ ہے، نظر انداز کرتے نہیں، یہی عادت، یہی لت لگ جائے گی، بعد میں بھی بڑے ہونے کے بعد بھی وہ مانگنے کی عادت پڑ جائے گی، کسی سے مانگ کے کھائے گا، وہ سمجھانا پڑے گا اسی وقت، غلط چیزیں اگر کھا رہا ہے اسی وقت سمجھانا پڑے گا میرے بھائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، چلو پھینکو اسے، پھینکو اسے، چھی 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 پھینکو اسے۔ ہم عالم کا بیٹا تجھے نہیں معلوم انا لا ناکل صدقہ، تجھے نہیں معلوم کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، ہم آل رسول کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، تجھے نہیں معلوم، نہیں کھانا چاہیے بیٹا، آگے سے مت کھانا، اسی وقت پھینک دیتے۔ میرے بھائی اس طریقے سے تربیت کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو۔ بچے کو بگاڑا کس نے؟ کون بگاڑتا ہے جی؟ کون بگاڑتا ہے؟ والدین ہی بگاڑتا ہے جی، والدین کی وجہ سے بچے بگاڑتے ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہو کے پیدا ہوتا ہے، بگاڑا کس نے؟ حدیث کے الفاظ ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین ہیں، اس کے والدین کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ماں اور باپ، اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اسے نصارہ بنا دیتے ہیں، آگ کا پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں، اجمیر شریف بنانے والا، کچوچا شریف جانے والا بنا دیتا ہے۔ ہاں، یہ بیڑی پھونکنا کون سکھاتا ہے؟ باپ ہی سکھاتا ہے، باپ سکھاتا ہے، باپ جی۔ 100 میں سے اگر پرسنٹیج اگر نکالنے کے لیے بولیے گا تو 80% بچے ماں باپ کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کون سکھاتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولنا باپ ہی تو سکھاتا ہے۔ اور ابھی موبائل آ گیا، بیٹا 6 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ، کہاں ہو جی؟ میں بازار میں ہوں۔ بیٹا تاکتا ہے، یار آپ تو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بولتے میں بازار ہوں، میں لاؤں۔ کوئی صاحب آئے باہر سے، فلاں صاحب ہے کیا گھر پہ؟ جا بیٹا جا کے بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے ابھی، وہ پیسہ مانگنے کے لیے آیا ہوگا، جا بیٹا جا کے بول دے۔ کبھی کبھی بول دے ابا آپ تو گھر پر ہیں، جا کے بول بھی دیتا ہے کبھی کبھی، ابا نے کہا کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، ایسا بھی بول دیتے ہیں جا کے۔ کس نے سکھایا میرے بھائی؟ کون سکھاتا ہے؟ یہ میاں بیوی آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، کبھی جھگڑتے رہتے ہیں، گالی گلوچ مار پیٹ سب کچھ چلتا ہے۔ اب بچہ دیکھتا ہے، کبھی کبھی بچہ روتا بھی ہے، کبھی بچہ چھڑانے کے لیے بھی جاتا ہے، کیا سیکھے گا؟ دو باتیں تو ضرور ہوگی نا، یا تو ماں کی اہمیت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی، یا تو پھر یہ بھی سیکھ جائے گا کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، ہم بھی کریں گے، سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ یہ ساری چیزیں، یہ آج ہم شکایت کرتے ہیں نا نماز نہیں پڑھتا، کہاں سے بچہ نماز پڑھے گا جی؟ شرم نہیں آتی شکایت کرنے میں؟ ہمارا بیٹا ایسا ہو گیا، مولانا لوگوں سے جا کے سوال ہوتا ہے نا، شکایت ہوتی ہے، کیا کریں مولانا صاحب بچے بگڑ گئے، کیا ہوتا ہے؟ نماز روزہ نہیں ہے، دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ لباس دیکھو، لباس عجیب ہے، چلنے کا اسٹائل بھی نرالا ہے، یہ جو کٹنگ کا اسٹائل ہے یہ بھی عجیب و غریب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے تو سکھایا نا، آپ ہی نے بگاڑا اسے، آپ ہی نے بگاڑا۔ پتہ کیا چلا؟ اگر والدین اچھے رہیں گے، والدین اگر با نمازی رہیں گے، نماز پڑھنے والے رہیں گے، بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بچے کیا نماز پڑھیں گے؟ بچے نماز پڑھیں گے جی؟ کبھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو نمازوں کا میرے بھائی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، میں ایک جملہ بولتا ہوں، جس کی زندگی میں نماز ہے وہ مسلمان ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ شیخ عبد الجلیل مدنی صاحب ہے، بعد میں خطاب کریں گے، سوال کیجیے گا۔ علماء اکرام نے یہاں تک لکھا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے،
उलमा इकराम ने यहाँ तक लिखा, कोई अगर एक टाइम की नमाज जानबूझ के छोड़ देता है, वो इस्लाम से निकल गया, बाद में वो नमाज पढ़ने के लिए आता है, सबसे पहले कलमा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कोई इस्लाम से निकल गया ना, अब दूसरी मर्तबा नमाज पढ़ना चाहते हैं, बाज़ अहले इल्म ने लिखा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहले मुसलमान हो जाओ, उसके बाद फिर नमाज पढ़ो। जिसकी ज़िंदगी में नमाज है वो मुसलमान है, जिसकी ज़िंदगी में नमाज नहीं है वो मुसलमान नहीं है। बहरहाल यहीं से हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन वो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालिह की तौफीक